الرحمن شروع اللہ کے مقدس نام سے۔ ڈیر ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 3 حافظہ لڑکیوں کے رشتے کی ڈیٹیل رکھنے والا ہوں، جن میں سے سب سے پہلا رشتہ فیصل آباد سے ایک مظلوم بیوہ کا ہے۔ نام ان کا پروین ہے، عمر ان کی 34 سال ہے، قد ان کا 5 فٹ 6 انچ ہے، دبلی پتلی خوبصورت ہیں، تعلیم FA ہے، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہیں اور حفظ کیا ہوا ہے۔ ازواجی حیثیت ان کی بیوہ ہے، 1 سال شادی رہی، بچہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ شوہر اپنے بھائیوں اور کزنز کے ساتھ مل کر گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بھائیوں نے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، پروین کو گھر سے بھی نکال دیا۔ پروین صاحبہ کے والدین پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ایک بھائی معذور ہے، ایک بہن شادی شدہ ہے۔ پروین صاحبہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن بہن کے سسرال والے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پروین صاحبہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچیوں کو قرآن مجید پڑھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ عزت سے نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملتا، جو ملتا ہے بری نظر ڈالتا ہے، ہوس کی نظر رکھتا ہے۔ ہوس پر مردوں کے اس معاشرے میں پروین صاحبہ اللہ سے ڈرنے والے ایک باکردار مضبوط مرد کی عزت سے بیوی بننا چاہتی ہیں، دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں۔ کوئی روپے پیسے بینک بیلنس کا پراپرٹی کا لالچ نہیں ہے اور نہ ہی سونے کے زیورات وغیرہ مانگتی ہیں، بس عزت سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ صرف سنجیدہ بندہ رابطہ کرے، بڑی عمر کے بندے سے شادی کریں گی، چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کریں گی۔ رابطے کے لیے میرا نمبر 0300881614 اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں، تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس نمبر پہ آپ نے کال نہیں کرنی، آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ ڈیئر ناظرین، میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دوسرا رشتہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ڈیٹیل آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 32 سالہ خوبصورت حافظہ کنواری لڑکی ملک سے باہر شادی کرنا چاہتی ہیں، دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں۔ نام کا حافظہ فرا ہے، عمر ان کی 32 سال ہے، کنواری ہیں، تعلیم BA ہے، مکمل حافظہ ہیں۔ ایک بہن اسکول ٹیچر ہے، شادی شدہ ہیں، یعنی جو بہن ہے اسکول ٹیچر وہ شادی شدہ ہے۔ والد زندہ ہے، والدہ فوت ہو گئے ہیں۔ حافظہ فرا کوئی جاب نہیں کرتی، گھر ہوتی ہیں، مذہبی فیملی کی با پردہ عزت دار خاندانی لڑکی ہیں۔ بغیر جہیز کے رشتہ کرنے والا خدا ترس مرد رابطہ کرے، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پایا، دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں۔ رابطہ صرف واٹس ایپ پہ کرنا ہے، نمبر آپ کے سامنے حاضر ہے 0300 881 6814۔ صرف نمبر کو سیو کرنا ہے اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ ڈیئر ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تیسرے رشتے کی ڈیٹیل کی جانب۔ ان کا نام شمیم ہے اور ان کی عمر 34 سال ہے، کنواری ہیں اور ان کی تعلیم میٹرک ہے اور یہ حافظہ ہیں۔ ان کا قد 5 فٹ 2 انچ ہے، سلم سمارٹ ہیں، خوبصورت ہیں، گورا چٹا رنگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہیں، چہرے کے نقش بڑے پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن بہت پریشان ہیں۔ ان کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن تھی، اس نے سسرال اور شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، سوسائڈ کر لیا تھا، جس وجہ سے شمیم کا رشتہ نہیں ہو پایا۔ رشتہ نہیں ہو سکا۔ سب رشتہ دار ان پہ باتیں بناتے ہیں کہ بڑی بہن نے خودکشی کر لی، گھر نہیں بسایا، اب شمیم پتہ نہیں کیا کرے گی، لیکن لوگ اس لڑکی کا دکھ نہیں سمجھتے کہ جس نے اپنی جان گنوا دی، بیچاری کو پتہ نہیں کتنا تنگ کیا گیا ہوگا، پتہ نہیں کس طرح اس کے ساتھ اس کی زندگی کو اجیرن کیا گیا ہوگا کہ اس نے بلیڈ سے اپنی نسیں کاٹ لیں۔ حافظہ شمیم دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حافظہ شمیم صرف اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ پلیز خدا را صرف ایسا بندہ رابطہ کرے جو قسم کھائے، ان کو مار پیٹ نہیں کرے گا، دکھ نہیں دے گا، ان کو ذلیل نہیں کرے گا۔ غریب والدین جہیز نہیں دے سکیں گے، بیچارے بہت ہی دکھی اور ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے ہی بہت صدمہ اٹھا چکے ہیں، اب اپنی اس پھول سی بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ صرف سنجیدہ لوگ رابطہ کریں جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں، بجائے اس کے کہ مزید دکھائیں، اور محبت اور خلوص سے اس ڈری سے ہمیں بچی کو دلاسا دے سکیں اور رشتہ جوڑ سکیں۔ رابطے کے لیے میرا وہی نمبر ہے اور میری وہی بات ہے کہ آپ نے کال نہیں کرنی، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ نور بھائی آپ کے پاس جو لڑکی ہوتی ہے وہ حافظہ ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کام ہی اس لڑکی کے رشتے کے اوپر کرتا ہوں، یوٹیوب پہ رشتہ ہی وہ لگاتا ہوں جو لڑکی حافظہ ہوتی ہے، جو دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہوتی ہے، جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہوتی، سونا چاندی زیور پراپرٹی بینک بیلنس جو نہیں دیکھتی،
اسی لڑکی کے رشتے کی ڈیٹیل میں یہاں پہ لگاتا ہوں. ادھر ادھر کی ارے گرے کی میں نہیں لگاتا. دن رات بے شمار لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن میں ہر ایک کے رشتے کی ڈیٹیل نہیں لگاتا. صرف اس رشتے کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا ہوں جو اس قابل ہوتا ہے, جو صرف اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں, جن کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, جو پریشانیوں میں گری ہوتی ہیں اور ایک باعزت طریقے سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں, نکاح کرنا چاہتی ہیں اور غلط کاموں سے دور ہوتی ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سسٹم سے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, عزت والی ہوتی ہیں, انہی کے رشتے میں یہاں پہ لگاتا ہوں. تو ڈیئر ناظرین, یہ رشتہ میں پہلے بھی لگا چکا ہوں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ تینوں رشتے میں باری باری پہلے لگا چکا ہوں, یہاں اسی چینل کے اوپر اپنے کے اوپر لگا چکا ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی سنجیدہ بندے نے رابطہ نہیں کیا. جو بات کرتا ہے, جو رابطہ کرتا ہے, نور بھائی کروا دیں, بعد میں آپ دیکھ لیں گے, فیس آپ کو دے دیں گے. جو بندہ اپنی شادی کے اوپر, خصوصاً دوسری شادی کے اوپر اپنی فیس نہیں دے رہا, وہ بندہ گھر بسا لے گا, بیوی کے خرچے اٹھا لے گا, ذمہ داریاں اٹھا لے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ فراڈ کر رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. اور ایسے بندوں کے ساتھ سب سے بڑا جو پہلا کلیہ ہوتا ہے جو مجھے سناتے ہیں, نور بھائی ہم پہلے بہت دھوکہ کھا چکے ہیں, ہم لوگوں کو بہت پیسے دے چکے ہیں, لہٰذا اب ہم مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتے, آپ ہمارا رشتہ کروا دیں, بعد میں آپ کو ہم ہیلی کاپٹر لے دیں گے. نور بھائی ہیلی کاپٹر لینے والا نہیں ہے. نور بھائی سمجھدار بندہ ہے, پتہ ہے مجھے اچھے برے کی پہچان ہے, بندے کا پتہ چل جاتا ہے, بات سے پتہ چلتا ہے بندے کی بات ہی بتاتی ہے کہ وہ کس کیٹاگری کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے وہ پہلے کئی لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہوتا ہے. ایسے ایسے معصوم میچ میکر, ایسے ایسے لڑکیاں لڑکے جو بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ خصوصاً خواتین, وہ دیکھتی ہیں کہ ہمیں کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں مل رہا, گھر سے باہر جانا پڑے گا, تو یہ رشتوں والا کام ہے, یہ میں موبائل کے اوپر بیٹھ کے آسانی سے آن لائن کر لوں گی. تو وہ جب یہ کام شروع کرتی ہیں تو ان کو ایسے امیر زادے, ایسے بگڑے ہوئے لوگ, ایسے تجربے کار اور ایسے منجے ہوئے لوگ رابطہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس میری بہن آپ کروا دیں, ایک دفعہ رابطہ کروا دیں آپ, بعد میں ہم آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے, آپ کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لیں گے, آپ ہماری محسن ہیں, آپ ہمارا رشتہ کروا رہی ہیں. خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. اور جب وہ رابطہ کروا دیتی ہیں تو پھر وہ لڑکی جو ہوتی ہے جس سے رابطہ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ مجھے پتہ ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو میچ میکر ہوتی ہے, جو رابطہ کرواتی ہے, جیسے ہی وہ رابطہ کرواتی ہے ڈائریکٹ اس کو پرپوز کر دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں, اس کے ساتھ الگ کہانی چلا لی اور اس کی میچ میکر کو پریشان الگ سے کرنا شروع کر دیا. اس کو آپ چھوڑیں, آپ مجھ سے شادی کریں, آپ گرل فرینڈ بن جائیں, دوست بن جائیں میری, میں آپ کو پیسے بھی بھیجوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو بھائی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہی آ کے کہانی سناتے ہیں کہ ہم پہلے بہت لوٹ چکے ہیں, لوگوں کو پیسے دے چکے ہیں, لہٰذا آپ مہربانی کریں کہ پہلے ان سے میرا رابطہ کروا دیں, ایک دفعہ میں 2-4 باتیں کر لوں, ایک دفعہ میرا رابطہ کروا دیں. بس رابطہ ہوا نہیں اور بندہ غائب. تو بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں یہ رشتے یہاں پہ لگا چکا ہوں, بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا بھی مجھے ان کے حوالے سے, لیکن میں اس طرح رابطہ نہیں کرواؤں گا, 100% نہیں کرواؤں گا, صاف انکار کر رہا ہوں. بجائے اس کے کہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کریں, میرا بھی ٹائم ضائع کریں, آپ پہلے میری بات کو سمجھ لیں. آپ کو اگر رشتہ پسند آ گیا اور لڑکی نے بھی آپ کا رشتہ اوکے کر دیا تو رابطہ کروانے سے پہلے آپ کو رجسٹریشن فیس دینی ہوگی, ہر صورت لازمی دینی ہوگی. اس کے بغیر میں کسی بھی صورت, آپ کوئی مرضی دلیل دے لیں مجھے, میں رابطہ نہیں کرواؤں گا. اور ایسے دھوکے میں پہلے بھی میں خود بھی بہت کھا چکا ہوں. لہٰذا میری گزارش ہے کہ صرف سنجیدہ بندہ رابطہ کرے, اور ان کے رشتے ارجنٹ کرنے ہیں, پہلے بہت دنوں سے لٹک رہے ہیں. آج میں نے تبھی تینوں کی الگ ویڈیو لگائی ہے کہ اللہ کرے کوئی اچھا بندہ مل جائے, اچھے بندے مل جائیں. تو گزارش ہے آپ سے کہ پلیز سوچ سمجھ کے رابطہ کیجیے گا. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, میرے ساتھ جڑے رہیں. آپ کو انشاءاللہ میرے ساتھ جڑنے کا نتیجہ مل جائے گا اگر آپ سیریس ہو کے سنجیدگی سے میرے طریقہ کار کے مطابق میری بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کریں گے, میرے اوپر ٹرسٹ کریں گے, یقین کریں گے, تو آپ کو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا. یہاں دی ہوئی آپ کی فیس ضائع نہیں ہوگی. 4 سال سے میں کام کر رہا ہوں. اگر میں غلط کرتا اب تک لوگ مجھے بھگا چکے ہوتے. آج 12 اکتوبر 2022 ہے اور میں نے 15 جولائی 2018 کو کام شروع کیا تھا. پہلے میرے جو گروپ موجود ہے نور رشتہ مرکز کے نام سے, جو اس کی کریٹڈ ڈیٹ ہے
وہ ابھی تک مجھے یاد ہے، میں نے دیکھی ہے 15 جولائی تھا جس دن میں نے کام شروع کیا تھا. تو 4 سال ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں یہاں پہ ابھی تک کام کر رہا ہوں اور سامنے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، ریئل آئیڈینٹی سے کام کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں کر رہا، کوئی فیک اکاؤنٹ یوز نہیں کر رہا، اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جس سے پیسے لیتا ہوں اس کا کام کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. دوسری بات، ایک بات اور، دوست بہت زیادہ اس بات پہ سوال کرتے ہیں، نور بھائی آپ کہاں سے ہیں، آپ کا دفتر کہاں پہ ہے؟ جناب علی میں بہاول نگر سے ہوں. آن لائن رشتے کرواتا ہوں، آن لائن میرج بیورو چلاتا ہوں. یہ میری میرج بیورو اللہ کا شکر ہے رجسٹرڈ ہے، FBR پاکستان کے پاس میں نے رجسٹریشن کروائی ہے. ایسے ہی کام نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی ID بنا کے نہیں بیٹھا ہوا. میرا یہ چینل دیکھ لیں مونیٹائز ہو چکا ہے اور ایک لمبے عرصے سے کام کر رہا ہوں. اور آپ کو میرے سے رابطہ کرنے پہ یہی تو فائدہ ہے کہ آپ کو کسی میرج بیورو کے دفتر کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے، آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا، آپ کو کسی میچ میکر کو اپنے گھر نہیں بلوانا پڑے گا. یہ ساری جو فٹیک ہے اس سے آپ کی جان چھوٹی. آپ کے موبائل کے اوپر رشتہ اوکے کروا کے دینا یہ میرا کام ہے اور اسی سروس کے میں آپ سے پیسے لیتا ہوں. تو اگر آپ آن لائن کام سے مطمئن نہیں ہوتے تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی دفتر نہیں ہے. دفتر آنے کی ضد نہ کریں. دفتر جانا ہے آپ نے تو آپ کے علاقے میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو دفتر بنا کے کام کر رہے ہوں گے، اور خصوصاً ان پڑھ بزرگ آنٹیاں اور اس طرح کے لوگ وہ رشتے کروانے کے کام کر رہے ہوں گے. آپ ان سے رابطہ کر لیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی ایڈوانس میرج بیورو میں چلا رہا ہوں یہ والا آپ کو نیٹ ورک نہیں ملے گا کہیں بھی. آپ کسی بھی میچ میکر سے رابطہ کریں گے جو چل پھر کے رشتے کرواتے ہیں یا دفتر بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس اپنے محلے کا اپنے گلی کا کے رشتے ہوتے ہیں، باہر کے رشتے ان کے پاس نہیں ہوتے. میں آن لائن کام کر رہا ہوں، میرے سے جس طرح آپ میری ویڈیو دیکھے رابطہ کرتے ہیں اس طرح ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے سے مجھ سے رابطہ کریں گے، کسی بھی ذات برادری کا رشتہ آپ کو چاہیے ہے مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو اسی شہر میں اسی ذات برادری میں اسی طرح کا رشتہ آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بے شمار رشتے نوٹ ہوئے پڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں رشتے میرے پاس موجود ہیں. میں کروا سکتا ہوں. یہاں آپ کی فیس ضائع نہیں ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا اعتماد نہ ہو تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے بحث کریں، وہ کل پرسوں ایک بندے سے تو میں اسی بات پہ ہو گئی کہ آپ جی مجھے اپنے دفتر کا پتہ دیں. یار میں دفتر میرا نہیں ہے، میں آن لائن کام کرتا ہوں. دفتر والا سسٹم اور ہوتا ہے، آن لائن سسٹم اور ہوتا ہے. آپ نے آن لائن رشتہ اپلائی کیا ہے تو آپ کو موبائل کے اوپر رشتہ آپ کو اوکے کروا کے دے دیا ہے. آپ کی رجسٹریشن کے بعد آپ کو ان کا کنٹیکٹ نمبر، ایڈریس سارا کچھ مل جائے گا. نکاح تک ٹوٹل میری ذمہ داری ہوگی، کوئی بات ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو یہ رشتہ پسند آئے اسی فیس میں آپ کو جتنے رشتے دیکھنا چاہیں آپ کو ہم دکھائیں گے. 2 لڑکیاں فیس کے بعد میری طرف سے آپ سے رابطہ کریں گی، آپ کو رشتے دکھائیں گی. تو آپ کو اگر ہم رجسٹرڈ کلائنٹ کو، جو بندہ میں پہلے پیسے ایڈوانس بھیج دیتا ہے اپنے رشتے کے لیے، اگر ہم اس کا رشتہ نہیں کروائیں گے تو ہم جیسا نکما اور نااہل اور اپنا دشمن کوئی نہیں ہوگا. جو بندہ رجسٹرڈ کلائنٹ کا کام نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے. کہ جو بندہ اس کو ایڈوانس پیسے دے رہا ہے وہ بندہ بعد میں بھی دے گا، اور اگر ٹوٹل فیس دے رہا ہے تو وہ بندہ 10 بندوں کو اور بتائے گا، اپنے جیسے اچھے اچھے گولڈن کلائنٹ دے گا اگر اس کا رشتہ کروائیں گے ہم تو. اور اگر نہیں کروائیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ تانے ملیں گے، گالیاں ملیں گی، غلط کمنٹ ملیں گے اگر ہم نہیں کروائیں گے تو بھائی اس میں بے فکر ہو جائیں. آپ کا کام کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. ہم نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے. آپ کا کام کریں گے تو ہمارا یہ رزق ہمارے لیے حلال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس بات کو اگر آپ یقین رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تو مجھ سے رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد رشتہ اوکے ہونے کے بعد پھر آپ اگر مجھ سے بحث کرنے بیٹھ جائیں کہ بھائی فیس تو میں بعد میں دوں گا تو آپ ابھی میرا رابطہ کروا دیں، تو میں بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا بندہ ابھی مجھ سے رابطہ نہ کرے. جس نے رشتہ کروانا ہے، جو سنجیدہ ہے، میرے طریقہ کار کو فالو کر سکتا ہے، وہ بندہ رابطہ کرے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی، تفصیلات بتا دی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ اگر نصیب میں ہے، اگر اللہ کو منظور ہے تو آپ کا کام میرے ہاتھ سے ہونا ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر لیں گے. شکریہ جناب، جزاک اللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.